اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور ہمیشہ خدا ہم سب کو زمینی اور آسمانی آفات سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ پروردگار نے بہت سے اپنے انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء بھیجے، 14 معصومین علیہ السلام بھیجے، اور خدا نے ان سب کو کچھ معجزات دے کر، بہت سے معجزات دے کر بھیجا۔ ان میں سے جب جو آتا رہا وہ اپنے معجزات دنیا کو دکھا کر اس توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آج ہم بات کریں گے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور 8 ربیع الاول شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کا لقب عسکر ہے، کیونکہ یہ جب ان کے وقت کے بادشاہ نے یہ کہا تھا بنی عباس کی کہ میرا لشکر دیکھیں، میرا محل دیکھیں، اور اس نے اپنی فوج کو کہا تھا کہ بلند پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، اور وہ پوری پہاڑی جو تھی وہ اس کی فوجیوں سے بھر گئی تھی، اور اس نے ناز کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیں یہ میری فوج ہے۔ تو جب وہ اپنی فوج دکھا چکا تو امام نے کہا میں تجھے اپنا لشکر دکھاتا ہوں۔ امام نے کہا ذرا نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھ، دائیں طرف سے دیکھ تو آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے، بائیں طرف سے دیکھا آسمان سے فرشتے، پیچھے سے دیکھا آسمان سے فرشتے۔ تو مولا نے کہا یہ دیکھ تیرا لشکر ہے اور یہ میرا لشکر ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے۔ اسی لیے ایک امام کا لقب اس لیے بھی عسکر ہے کہ انہوں نے وہ فوج اسے دکھائی، اس کے مقابلے پر دوسرا امام کو 20 سال نظر بند رکھا گیا عسکر کے علاقے میں۔ اور امام کے معجزات وہ ہیں کہ مولا سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، حجت خدا سے جو محبت کرتے ہیں۔ مولا کے دور میں بھی ایک عورت تھی، وہ ہمیشہ مولا کے فضائل، آل محمد کے فضائل پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتی تھی، اس کے دل میں محبت اہل بیت تھی۔ لیکن ایک دن اس کا جوان بیٹا مر گیا، تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ تو بڑا ان سے محبت کے دعوے کرتی تھی، اور اب جو تیرے امام ہیں، جو امام حسن عسکری ہیں موجود ہیں، جا کے ان سے کہے کہ تیرے بیٹے کو زندہ کریں، اور وہ دیکھ وہ تیرے بیٹے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ امام کی خدمت میں آئی، وہ روئی پیٹی کہنے کی مولا ہمیشہ میں نے آل محمد کی مدح کی، ہمیشہ میں نے لوگوں کے سامنے آل محمد کے تذکرے کیے ہیں، لیکن آج یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے امام سے جا کر کہے۔ بس امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور امام نے دعا کی کہ پروردگار یہ عورت محمد و آل محمد کی چاہنے والی ہے، اس نے ہمیشہ ہماری مدح کی ہے، اس نے ہمیشہ لوگوں کو سامنے ہمارے پیغام کو پہنچایا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے آل محمد کا کہ اس کے بیٹے کو زندہ سلامت کر دے۔ جب امام دعا کر کے مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، تو اور وہ خوش ہوئی، اور لوگ حیران اور پریشان رہ گئے۔ تو اسے بتایا دنیا کو کہ دیکھو جن سے محبت کرتی ہوں ان کے اندر یہ طاقت اللہ نے دی ہے، انہیں یہ معجزات اللہ نے دی ہیں کہ وہ جسے چاہیں زندگی دے دیں۔ تو یہ امامت ہے امام حسن عسکری، جنہوں اتنی مشکلات میں رکھا گیا، لیکن 8 ربیع الاول کو سن 260 ہجری کی صبح وہ وعدہ دیدار آن پہنچا کہ دکھ اور مشقت کے سال جو امام نے گزارے تھے، کیونکہ امام کو ہمیشہ 6 سال مولا نے امامت کی، اور 6 سال ہی مولا کو نظر بند رکھا گیا۔ بظاہر آزاد تھے 3 سال میں، لیکن لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، بہت زیادہ قید و بند کے ایام تھے۔ اب جو وہ ختم ہو رہے تھے، ناقدریاں، بے حرمتیاں، جبر و تشدد مولا کے ساتھ کیا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک طرف سے قرب وصال محبوس شادماں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کی 2 امانتوں قرآن اور اطرت کے انجام سے فکر مند غریب الوطن میں دشمن کے زہر جفا کی وجہ سے بستر شہادت پہ آئے۔ آپ کو درد اتنا زیادہ تھا کہ آپ بستر پہ کروٹیں لے رہے تھے، لیکن معبود سے ہم کلام ہونے کو نہیں چھوڑا۔ پھر بھی آپ نماز پڑھتے رہے، آپ نے اس دن تہجد بھی پڑھی، آپ نے شب جمعہ تھی، آپ نے وہ عبادات کی، آپ نے صبح کی نماز بھی اپنے بستر پہ ہی ادا کی ہے، لیکن درد اتنا زیادہ تھا، زہر کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پھر امام نے اپنے بیٹے وقت کے امام حجت خدا کو بلایا، امام نے انہیں راز امامت دیے۔ اور اس لیے جو 8 کا تابوت جلوس نکلتا ہے، ہم اسے چپ تعزیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وقت کے امام 5 سال کے تھے، لیکن بلند آواز سے اپنے بابا کو نہ رو سکے، کیونکہ دنیا کو بتانا نہیں تھا کہ حجت خدا آ گئے ہیں۔ اور وہ امام، جب امام کی رحلت ہو گئی، امام اس دنیا سے شہادت ہو گئی، امام جا رہے تھے، بیٹے نے غسل و کفن دیا، لیکن جب نماز جنازہ ہونے لگی تو امام کے بڑے بھائی جعفر آگے بڑھے، لیکن
5 साल का बच्चा एक निकल के आया हुजरे से, और उन्होंने जाफ़र को एक साइड पे किया और कहा कि मैं अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। लेकिन गुर्बत ये है कि हम मौला को आपकी यतीमी का हम आपको पुरसा देते हैं, लेकिन गुर्बत ये है कि बच्चे के होते हुए, इमाम के होते हुए अपने बाप की मैयत को जो कांधा ना दे सके। इमाम वक्त को हम आज पुरसा देने के लिए आए हैं कि मौला हमारे इस पुरसे को कबूल करें। हमें आपको यतीमी का पुरसा देने के लिए आए हैं कि आप अपने बाबा के जनाजे के साथ नहीं जा सके, आप अपने बाबा के जनाजे को कंधा नहीं दे सके। तो परवरदिगार आलम हमें आ रही इस थोड़ी सी मेरी इस मेहनत, इस काविश को जो मैंने अपने इमाम के लिए की है, इसको अपनी बारगाह में कबूल